You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور ملاقات کی طرف لے کر کے بڑھنا چاہتے ہیں. ہمارے آج کے معزز مہمان مشعل اعظم خان یوسف زئی ہیں ہمارے ساتھ، اور آپ وکالت کے پیشے سے وابستہ ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں اور آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. انصاف لائرز فورم اینڈ سیکرٹری جنرل آفس کی کوآرڈینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے. سب سے پہلے تو مشعل جی ویلکم ٹو ساز و آواز اینڈ گڈ مارننگ فرام ٹورنٹو. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ. ویلکم، یو آر مور دین ویلکم. مجھے آپ ایک بتائیے، سب سے پہلے تو آپ کوآرڈینیٹر انصاف لائر فارم اینڈ سیکرٹری جنرل آفس پی ٹی آئی. سب سے پہلے تو مجھے اپنی پوزیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ کیا کوآرڈینیٹ کرتی ہیں آپ. جی میری ڈیزگنیشن ایکچولی پی ٹی آئی میں ایز اے سینٹرل لیگل کوآرڈینیٹر ہے، اور جو ہمارا انصاف لائر فورم ہے جو اس ٹائم پورے پاکستان میں ہر پروونس میں ہر ضلع اور یونین کونسل لیول تک اپنی لیگل جو ان کی سروسز ہیں وہ دے رہے ہیں. تو ان کے اور جو ہماری مدر باڈی ہے پی ٹی آئی کی، ان کے درمیان جو تمام تر کوآرڈینیشن ہوتی ہے وہ میرے تھرو ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے لائرز ایونٹس ہوتے ہیں، لائرز کی جتنے بھی جو بھی سروسز ہیں، چاہے وہ لیگل سروسز ہیں یا ایونٹس ہیں یا جو ابھی موومنٹ سٹارٹ ہونے والی ہے، اس کی تمام تر مینجمنٹ اور کوآرڈینیشن میں دیکھتے ہیں. سے آپ کے پی کے سے بلانگ کرتی ہیں اور کورٹ میں ریپرزنٹیشن ہوتی ہے آپ کی. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ کوآرڈینیٹ بھی کرتے ہیں، ویری آرگنائزڈ ایٹ دا مومنٹ، بٹ کیا وجہ ہے کہ لائرز نے ایک زمانے میں ایک تبدیلی لے آئے تھے. چودھری افتخار ہمارے جو چیف جسٹس کا جب واقعہ ہوا تھا تو لائرز نے جتنی کوآرڈینیشن دکھائی تھی اور جس حساب سے انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، دے میڈ ایوری تھنگ کو چینج کر دیا تھا، ریورٹ کر دیا تھا. تو کیا وجہ ہے کہ اب لائرز جو ہیں اس لحاظ سے انہوں نے اپنا نہیں دکھایا؟ کیا قانون کی شکوں کو جانتے ہوئے وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے؟ بالکل، آپ نے پہلی بات کی کہ پہلے لائرز نے ایک سروسز دی تھی اور ان نے جو ٹاسک دیا تھا وہ کر دکھایا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ جو مسئلہ آ رہا تھا کہ رجیم چینج کے بعد، پاکستان میں رجیم چینج کے بعد لائرز کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی اور لیفٹ اور رائٹ سے لائرز کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا، بار ایسوسیشنز کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا، اور کچھ پریکٹسز کے ذریعے اور پچھلے جب رجیم چینج ہوا تو باقاعدہ میں یہاں پہ برملا کہوں گی کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے فنڈز کے تھرو اتنے زیادہ فنڈز بار ایسوسیشن بھجوائے کہ کسی طریقے سے جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کو خریدنے کی کوشش کی تھی. لیکن کیونکہ وہ اس میں بری طریقے سے اب ناکام ہو چکے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہمارا جو کالا کوٹ ہے وہ جو پولیٹیکل افیلیشن سے برملا ہے. ہم نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، اس کے بعد ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے. تو ابھی چونکہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہے پاکستان میں، رول آف لا کی سچویشن بنی ہے، کانسٹیٹیوشنل جو کرائسس چل رہے ہیں، اس پہ پھر سے جو کالا کوڈ ہے وہ متحد ہو گیا ہے. اور بہت جلد انشاءاللہ پاکستان میں وکلا تحریک کا آغاز ہونے والا ہے، جس کی تیاریاں پورے ملک میں زور و شور سے جاری ہے. اور ایک کال ہوئی ہے 7 سپتمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے، اور وہیں پہ باقاعدہ وکلا تحریک کا جو ہے نا یہ اناؤنسمنٹ ہوگی اور جو لائے عمل ہے وہ اس میں دے دیا جائے گا. اور اس میں پاکستان کے چھوٹی کے وکلا سے لے کر بار ایسوسیشن، ینگ لائرز سب متحد ہیں، اور جو بھی اس ایجنڈے کے تحت اپروو ہوگا تو اس کی جو ہے نا ہم امپلیمنٹیشن تھرو آؤٹ پاکستان کریں گے. اس ٹائم کالے کوٹ کے بغیر کوئی بھی ملک کو اس کرائسس سے نہیں نکال سکتا. بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ کالے کوٹ پہ ذمہ داری ہے اور کالا کوٹ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورا کرنا چاہتا ہے، مگر پاکستان کی عدالتوں کا اگر ذکر کریں 139 نمبر کے اوپر آتے ہیں، اور یہ کالا کوٹ سے ہی ترقی پاتے ہوئے اوپر تک یہ لوگ ججز جا کے پہنچتے ہیں.
تو پھر کیا بات ہے کہ ہماری عدلیہ 139 نمبر کے اوپر دنیا میں آتی بالکل، ہے. میں آپ نے تو پھر بھی نمبر بتا دیا. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری عدلیہ پوری دنیا میں نیچے سے تیسرے نمبر پہ ہے. تو وہ اس لیے ہے کیونکہ اس ٹائم جو کرمنل جسٹس سسٹم یا جوڈیشل سسٹم ہے اس کو سبوٹیج کیا گیا ہے. پاکستان میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے یا اپنے ڈر کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے کرمنل جسٹس سسٹم کو سبوٹیج کر دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالتیں جو ہے وہ اس کی جو ہے نا کوئی آرڈر دیتی ہے اور اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اس میں سے سب سے بڑا قصور جو ہے ہماری عدلیہ کا بھی ہے. دیکھیں عدلیہ اس کا انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے ڈیوائڈ ہو چکی ہے اور ان کی جو ڈویژن ہے وہ وہی سب سے بڑی ہرڈل ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جب تک عدلیہ متحد نہیں ہوگی, ان کی انٹرنل پالیٹکس ختم نہیں ہوگی, تب تک وہ امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں وہ جب اندرونی انتشار ان کا ختم ہوگا تو بیرونی جو ہے نا وہ فیکٹر سے مقابلہ کر سکیں گی. ہماری سب سے پہلی کوشش جو وکلا تحریک اس کی یہی ہے کہ جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ ختم کرایا جائے, سب کو کالے کوڈ کے تحت متحد کیا جائے اور پھر جو فیکٹرز ہیں جو پچھلے 75 ایئرز آف ہسٹری پاکستان میں وہ لوگ ہم پہ غالب ہیں اور وہ اپنا ڈر قائم کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا ڈر جو ہے نا وہ کالا کوٹ ہی ختم کرا سکتا ہے. تو اس ٹائم ہماری یہی ہے کہ جو سبوٹیج کیا گیا ہے کرمنل جسٹس سسٹم کو یا جوڈیشل جسٹس سسٹم کو, تو اسی کی وجہ سے یہ تحریک اٹھ گئی ہے. اور امید یہی ہے کہ 7 ستمبر کے بعد حالات تھوڑے تبدیل ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے, کیونکہ ہم کل کے سامنے آ رہے ہیں. اب مزید نہیں ہو سکتا کہ جو ہے نا عدلیہ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جائیں گی, ڈرایا جائے گا, وکلا کو ڈرایا جائے گا. ایون آپ دیکھیں وکلا کے گھروں پہ ریڈ ہو رہے ہیں, وکلا کو لفٹ میں بند کیا جا رہا ہے, کالیں آ رہی ہے, FIA کے نوٹسز چل رہے ہیں. یہ کیوں چل رہا ہے کہ اندرونی جو ہے نا ہمیں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش ہوئی تھی, لیکن اب کیونکہ وہ ڈویژن ختم ہو گئی ہے اور سب کو ایک ہی پلیٹ فارم کے تحت متحد کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آج ہماری باری یہ ہوگی تو کل کسی اور کی ہوگی, پرسوں کسی اور کی ہوگی. اگر ایک مرتبہ ان کا گریبان ان کا ہاتھ کالے کوٹ کے گریبان تک پہنچ گیا تو پھر یہ چیز کوئی نہیں روک سکے گا. تو ان کے ہاتھ کو روکنے, بلکہ میں تو صاف بات کرتی ہوں, ان کے ہاتھ کو کاٹنے کے لیے کالا کوٹ میدان میں آ رہا ہے. بہت شکریہ. مگر کالا کوٹ, میری جو سوال تھا وہ تو نہ بن سکا کہ کالے کوٹ سے ہی ہمارے ججز منتخب ہوتے ہیں. پولرائزیشن کی جب میں بات کرتی ہوں, ہارس ٹریڈنگ کی میرا خیال ہے کنڈیشن عام ہے پاکستان میں. آپ نے اپنے جرنلسٹ جو ہیں وہ پولرائزڈ ہیں, ویری مچ پولرائزڈ ہیں. عوام اس سے بدترین طریقے سے, نو بڈی از ریڈی ٹو کمیونیکیٹ. ہر انسان دوسرے کو گالی دینے کے اوپر تلا ہوا ہے, یعنی دوسرے کا نقطۂ نظر سننے کے لیے کوئی قائل نہیں ہے. آپ کے وکلاء کی صورتحال یہ ہے, آپ کی جوڈیشری, آپ کے بیوروکریٹس, یعنی کس کے اوپر ہم انحصار کریں. یہیں سے مجھے خیال آیا کہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو عدالتیں حکم دیتی ہیں اور جس کو ان عدالتوں کے حکموں کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. ابھی پرویز الہی صاحب کو جب ریلیز کیا گیا تو ان کے وکیل نے جج صاحب سے یہ فرمایا کہ باہر بہت بڑی نفری تعینات ہے, ان کو پھر اریسٹ کر لیا جائے گا. جج صاحب نے کہا کہ نہیں اریسٹ کیا جائے گا, مگر جو ہی وہ باہر آتے ہیں پرویز الہی صاحب کو دوبارہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے. شنید ہے کہ آئی جی اسلام آباد اور ان لوگوں کو عدالت نے آج بلایا ہوا تھا, تو کیا فیصلہ ہوا کہ کیوں ججوں کے فیصلوں کو نہیں دیکھا جا رہا؟ کوئی بھی ججوں کے فیصلوں کو بھی نہیں دیکھا جا رہا اور ججز کو فیصلے کو نہ ماننے کی پوری فیسیلیٹیشن ہے. اب دیکھیں آپ نے بتایا کہ پرویز الہی صاحب کا امجد پرویز صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا, بہت کلیئر کٹ آرڈر پاس کیا. انہوں نے اپنے کورٹ کے عملے سمیت ایس پی جو ہے نا ان سے کہا کہ آپ جائیں گے, ان سے کمپنی کریں گے اور ان کے گھر تک جو ہے نا باحفاظت پہنچایا جائے گا. اب درمیان میں کیا ہوتا ہے, ان کو جی کھوسا صاحب, ہمارے لطیف کھوسا صاحب پاکستان کے ون آف دا سینئر موسٹ لائر ہیں, وہ انہوں نے ایک کمپنی کیا اور وہ لوگ گئے وہاں پہ. جی آتے ہیں وداؤٹ یونیفارم لوگ عام کپڑوں میں اور وہ انہیں روکتے ہیں, اور پھر جب ان کی گاڑی کو روکا جاتا ہے, پولیس کھڑی ہوئی ہے, پنجاب پولیس,
اور وہ کوئی بھی ریزسٹنس آگے سے نہیں کرتی. اب دیکھیں پولیس نے یہ ریزسٹنس شو کرانی تھی کیونکہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ ان کو باحفاظت گھر پہنچایا جائے. وہ جی بہت برے طریقے سے غیر اخلاقی طریقے سے ان کو پکڑ کے اب دوسری گاڑی میں ڈال کے ان کو لے جاتے ہیں. آج امجد پرویز صاحب کی عدالت میں پھر وہ کیس لگا تھا. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا کے لے گئے اور یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی. اب بات یہی سے شروع ہوگی. انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو جو ہے نا کنٹمپٹ کا نوٹس دے دیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انٹرنل انکوائری کرائے آئی جی پنجاب اور بتائے کہ کون لوگ وہاں کون پولیس آفیشلز وہاں پہ کھڑے تھے اور ان کے ہوتے ہوئے یہ چیز ہوئی تاکہ ہم اس کو پروسیڈ کریں آگے سے. اب تھوڑی دیر پہلے ہمیں خبر آتی ہے کہ امجد پرویز صاحب کو اور انہوں نے کل کے لیے یہ کیس رکھا اور انہوں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اٹک سے کہا کہ کیونکہ پرویز الہی صاحب اس ٹائم اٹک جیل میں ہے تو ان کو کل ایک کمپنی کر کے باحفاظت لاہور ہائی کورٹ پیش کیا گیا. اب کاز لسٹ بھی لگ گئی, کل کے لیے ساری تیاریاں بھی تھی. اب تھوڑی دیر پہلے خبر آتی ہے کہ امجد پرویز صاحب کا ٹرانسفر کرائی گئی ہے ملتان بینک اور کل کی جو ان کی کاز لسٹ ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے, وہ کینسل ہو گئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں اس ٹائم پھر جو ہے کیسے امپلیمنٹیشن ہوگی؟ جو میں کہہ رہی ہوں کہ اس ٹائم کرمنل جسٹس سسٹم اور جوڈیشل سسٹم دونوں کو سبوٹیج کیا گیا ہے اور اس سبوٹیج کے پیچھے جو ریزنز ہے وہ ہے انٹرنل ڈویژن ان دا جوڈیشری. اس کی وجہ سے جو ہے باقی عناصر کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنی منمانیاں کر سکیں. میں آپ کو پشاور ہائی کورٹ کی بات بتاتی ہوں. پشاور ہائی کورٹ کے ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں, یہی سیم واقعہ ہوا تھا پشاور ہائی کورٹ میں کہ جو ہمارے ایکس اسپیکر ہیں اسد کیسر صاحب اور نوریز صاحب اور کچھ اور ایم پی ایز تھے وہ پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. تو پشاور ہائی کورٹ نے ان کو بیل دے دی. اب جیسے ہی بیل دی ہے تو یہ لوگ باہر پتہ چلا کہ بہت نفری کھڑی ہے اور انہیں اریسٹ کر رہی ہے. ہم نے ڈائریکٹلی جس کنسرن جج صاحب نے بیل دی تھی ہم ان کی عدالت پہنچے, جو ٹیم کی لیگل ٹیم, اور انہوں نے بتایا کہ آپ نے تو بیل دے دی ہے لیکن باہر نفری انہیں اریسٹ کر رہی ہے. انہوں نے کہا اریسٹ نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی ایک ایم پی اے جیسے ہی باہر نکلتا ہے اس کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے. باقیوں کو تو جلدی سے انہوں نے واپس کر دیا اور بازو میں بٹھا دیا. اب ایک ایم پی اے کو اٹھا کے وہ لے گئے. اب انہوں نے کیا کیا کہ آگے سے کالے کوٹ جو لیگل ٹیم تھی وہی گئی. انہوں نے کنسرن جج صاحب سے کہا کہ آپ نے کہا تھا اریسٹ نہیں ہوگا, ان کو تو اریسٹ کر لیا گیا. وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ نے اتنا بڑا اسٹینڈ لیا. انہوں نے سب سے پہلے تمام جو پشاور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو بلایا, ان کی میٹنگ ہوئی. انہوں نے بتایا کہ اس طرح اگر ہمارے آرڈرز کی دھجیاں اڑائے جائیں گی تو ہم پھر ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کرسیوں پہ بیٹھے کہ اگر ہم انصاف نہیں انشور کرا سکتے. اور انہوں نے الٹیمیٹم دیا کہ اگر 1 گھنٹے کے اندر جو جس ایم پی اے کو اٹھایا گیا اس کو واپس نہیں لے کر آیا گیا تو جی پروزیکیوشن کا جو ڈی جی ہے وہ بھی جائے گا استعفا لے کے. اے جی سے بھی کہا گیا کہ جی آپ بھی اپنا سامان پیک کریں, آپ بھی گھر جائیں گے. اور سب سے بڑی بات انہوں نے کی تھی کہ انہوں نے کہا میں خود استعفا دوں گا کہ اگر میری کرسی اس قابل نہیں ہے تو میں صوبے میں انصاف نہ ڈلیور کر سکوں. تو کیا ہوا جی ایم پی اے کو بھی پیش کیا گیا اور تمام جو ہے ان کو اب ان کی پری ارسٹ بیلیں بھی کنفرم ہوئی. ان کو باحفاظت ان کے تمام لوگوں کو باحفاظت اسد کیسر صاحب سمیت تمام لوگوں کو ان کے گھروں تک باحفاظت پہنچایا گیا. اور پھر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا کہ اس صوبے میں ہائی کورٹ سے لے کر ڈسٹرکٹ اور جو سیشن عدالتیں ہیں اور مجسٹریٹ تک کوئی آرڈر جج پاس کرتا ہے تو آپ کسی اور کیس میں بھی اریسٹ نہیں کریں گے جب تک آپ اس جج سے جس نے آرڈر پاس کیا اس سے پوچھ نہیں لیتے کہ ہم اس کو کسی اور کیس میں اریسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کی منمانیاں مزید نہیں چلے گی تو اس کی وجہ سے ایک رول آف لا کی سچویشن ڈیولپ ہوئے. میں آپ کی بات کروں خیبر پختونخوا اس ٹائم محفوظ ہو چکا ہے. تو یہی ہے نا کہ یہاں پہ ڈویژن نہیں ہے, تو جہاں ڈویژن ہے وہاں پہ رول آف لا کی عجیب و غریب قسم کی سچویشنز اور ڈرامے اور واقعات دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے کہ وہاں پہ نظام سبوٹاج ہوا ہے. بہت زبردست. اور جب آپ یہ کہہ رہی ہیں یہیں سے میں اپنے سکیور 1 والے کویسچن پہ جانا چاہتی ہوں کہ اتنی منمانیاں اور کیا وکلاء کی برادری میں اتنی کوآرڈینیشن ہے کہ اگر قانون کے اگینسٹ اتنا چلیں تو ڈو یو تھنک کہ ایسا سینیریو یا ایسی سچویشن آ سکتی ہے جو چودھری افتخار صاحب اینڈ دیٹ واز ڈکٹیٹرز گورنمنٹ, مشرف صاحب کی حکومت تھی اور ان کو اپنے فیصلے بدلنے پڑے تھے. ڈو یو تھنک کہ کوئی اس طرح کا سینیریو یا اس طرح کی سچویشن آ سکتی ہے ایٹ دا مومنٹ؟ بالکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کالا کوٹ
इस मामले में बहुत मुस्तैद है, किसी वकील को टच नहीं किया जाएगा। अगर हम आमरीयत की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो हमें पीछे से इस बात की, वो कहते हैं ना, एश्योरिटी होती है, और हमें इस बात का यकीन होता है कि अगर हमें हमारी सिक्योरिटी को टच किया गया तो पूरा काला कोट निकलेगा। वो फिर ये नहीं देखेगा कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी से है, किसकी क्या एफिलिएशन है, कौन किस सेक्ट से है, फिर सिर्फ काले कोट की बात होती है। तो इस मामले में हम बहुत मुतहद हैं माशाल्लाह। आप पाकिस्तान की किसी भी अदालत में देख ले, अगर वकील को कभी भी कुछ कहा गया है तो वो बार एसोसिएशन हरकत में आई है, उस बार एसोसिएशन ने स्टैंड लिया है, और जिसने कहा है उसको माफी मांगनी पड़ी है। तो अगर ये मैं नहीं कहूँगी किसी सूबे की हद तक, ये पूरे पाकिस्तान की हद तक बात है। तो इतना तो है कि काले कोट को अगर टच करने की कोशिश की गई या उनकी सिक्योरिटी को टच करने की कोशिश की गई तो उस पे तो सारे मुतहद होंगे, और उसी वो ये जो इत्तेफाक है इसी को मद्देनजर रख के और इसी को प्लेटफॉर्म बना के हम ये मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। और हम ये, मैं आप बार बार कह रही हूँ, हम ये मूवमेंट काले कोट की हद तक स्टार्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पीटीआई कर रही है या पीपीपी या पीमलन, जो ये हम सिर्फ काले कोट की हद तक कर रहे हैं ताकि हम इस टाइम जो मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल है, ये मुल्क जो खाना जंगी की तरफ जा रहा है, उसकी हम रोकथाम कर सके और किसी तरीके से अपने मुल्क को बचा सके। तो जब अभी ये मूवमेंट स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह लोग 2007 और 2008 के जो है उनको भूल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में मैं नहीं कह रही, कोई और नहीं कह रहा, अमेरिका ने कई बार कहा कि एक मतवाज़ी निज़ाम है कि एक तरफ पॉलिटिशियन है और एक वो निज़ाम है जो कि पीछे से हुकूमत कर रहा है। क्या वकला महसूस करते हैं कि अभी जो तरामीम हुई हैं उसमें आर्मी कोर्ट वर्सेस हमारी आम कोर्ट्स, तो आर्मी कोर्ट तो फिर वकला को भी उड़ा के रख देगी, बिकॉज किसी के पास कोई चॉइस मैं बहैसियत वकील आपसे कहूँ कि हम आर्मी कोर्ट को तो मानते ही नहीं। आर्मी कौन सी कोर्ट होती है? कौन सी कोर्ट जिसमें आपको ना पता है कि ना जज कौन है, कानून क्या है, वकील कौन है, आपको कुछ पता ही नहीं होता। वो तो यस और नो वाला ऑर्डर होता है जिस तरह आर्मी में चलता है कि बस यस सर और नो सर। ऐसे थोड़ी होता। आपको पता होना चाहिए कि जज कौन है, आपको पता होना चाहिए कि कानून क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि वकील क्या है, आपको पता होना चाहिए कि डेट्स क्या है, प्रोसीडिंग्स कैसे हो रही है, गवाह कौन है, स्टेटमेंट्स क्या चल रही है। ऐसा थोड़ी होता कि आप किसी को भी सजा सुना देंगे और जो है ये कोई किसी की इजारादारी थोड़ी है। ये तो मुल्क है, इसमें इस मुल्क का एक आईन है, इस मुल्क का एक कानून है, और पाकिस्तान के आईन ने कभी भी आर्मी कोर्ट की इजाजत नहीं दी है। पाकिस्तान के आईन के मुताबिक कभी भी आर्मी कोर्ट का वजूद हो ही नहीं सकता। आर्मी अमेंडमेंट एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अभी ये बातें चल रही है, तो उसका तो सबसे बड़ा सवालिया निशान इस मुल्क के सदर मुमलिकत साहब आरिफ अलवी साहब ने जो ट्वीट किया था, मैं कहती हूँ मजबूर हो कि उन्होंने इतना बड़ा अपने ट्विटर हैंडलर से ट्वीट कर दिया था कि मैंने कोई साइन नहीं किए हुए। तो जब उन्होंने कोई साइन नहीं किए हुए तो वो बिल कैसे एक्ट बन सकता है और वो कैसे ऑफिशियल गजट में पहुंच सकता है? अभी तक तो ये नहीं पता कि वो बिल है किसके पास। जी सदर मुमलिकत साहब ने कहा है कि उन्होंने साइन नहीं किए, तो जी लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के जो निगरान वजीर, उन्होंने कहा हमें हमारे पास बिल नहीं पहुंचा अभी वापस। तो अगर पहुंचा ही नहीं है तो वो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कैसे हो गया? तो उसको तो हमने चैलेंज किया हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुद भी अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में चेंज किया हुआ है, पीटीआई ने भी चेंज किया हुआ है, पाकिस्तान के बहुत से सिविल जो लोग हैं सोसाइटीज के, उन्होंने भी चेंज किया हुआ। देखिए, आप किसी मुल्क में किसी सिटीजन से उसकी जो है ना सॉवरेनिटी नहीं ले सकते। आप क्या लगता है कोई भी किसी के भी घर मुंह उठा के किसी भी रात में किसी भी शहर जाके लोग जाएंगे और उनको उठा लेंगे और उनसे पूछ, हर एक चीज का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो बीइंग वकील मैं तो ये बात मानती ही नहीं हूँ कि आर्मी कोर्ट कोई हो सकती है, और आर्मी कोर्ट का वजूद पाकिस्तान में कोई भी नहीं मानता। तो ये नहीं है कि वो अब पहले तो उनके वजूद की बात है, जब हम कोई उनको मानता नहीं है तो उनका पहले कैसे आर्मी कोर्ट हो सकते हैं और आर्मी कोर्ट का ट्रायल हो सकता है? तो फिलहाल तो क्योंकि ये चीजें सुप्रीम कोर्ट में हैं, सब्जुडाइज है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी। लेकिन अगर अब कानूनी नुक्ता नजर से बात करूँ या आईनी नुक्ता नजर से बात करूँ तो पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान का आईन आर्मी कोर्ट की इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया। जब ये सारी की सारी बातें हो रही हैं तो लेके आना चाहती हूँ मैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान की चंद एक वीडियोस जो हैं
جب ان کو میں دیکھتی ہوں تو اس میں مجھے کوئی پی ٹی آئی کا نہیں نظر آتا، کالا علم نظر آتا ہے، ریڈ نظر آتا ہے، ایک گرین نظر آتا ہے جو کہ عراق کی ریپرزنٹیشن. آپ پیچھے دیکھ لیں، پھر آپ جب بلڈنگز کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ وہاں کے سائن بورڈز پڑھتے ہیں تو وہ بھی عربی میں لکھے ہوئے ہیں. تو کیا فرمائیں گی کہ یہ گلگت بلتستان کی صورتحال کو جو اتنا پورٹرے کیا جا رہا ہے وہ کیا صورتحال ہے؟ آپ کے پاس کوئی ڈائریکٹ فیڈ بیک ہے؟ میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ گلگت بلتستان میں ایک سیکٹیرین وجہ کی وجہ سے ہیٹ اسپیچ ہے، یہاں سیکٹیرین وجہ ہے، اس کی وجہ سے ایک رفٹ ہوئی تھی، اور اس رفٹ وہ تھی کہ لوگ نکل آئے تھے کیونکہ جو ان کے کنسرن امام ہیں ان پہ ایف آئی آر ہو گئی تھی اور پھر ہیٹ اسپیچ ہوئی تھی، اس وجہ سے لوگ نکل آئے تھے. اور کیونکہ گلگت بلتستان کی اپنی ایک وہ ہے اور وہاں کے اپنے ٹریڈیشنس ہیں، اور تو وہ لوگ تھوڑے ہے بھی ایسے، تو وہ مطلب بہادر قسم کے لوگ ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں، تو وہ اس چیز کے اگینسٹ نکلے تھے. لیکن وہاں پہ سیکشن 144 امپوز ہوا تھا، پھر بھی وہ لوگ نکل آئے تھے، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا. لیکن ابھی جو ہے نا وہاں کے حالات کنٹرول میں ہیں. وہ پی ٹی آئی کا کوئی نہیں تھا، وہ پی ٹی آئی کا احتجاج نہیں تھا، وہ وہاں پہ اپنے جو سیکٹیرین چیز تھی اس وجہ سے لوگ احتجاج پہ نکلے تھے. وہی میں بات کر رہی ہوں کہ اس ٹائم ملک میں پی ٹی آئی کی بات نہیں ہو رہی، اس ٹائم ملک میں ایز اے ہول بات ہو رہی ہے. اگر آپ بات کریں لا اینڈ آرڈر سچویشن کی تو وہ ایز اے ہول خراب ہو رہی ہے کافی. اگر دیکھیں تو بلوچستان میں اٹیکس ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے ساؤتھ خیبر پختونخوا میں اٹیکس ہو رہے ہیں. اگر گلگت بلتستان میں دیکھیں تو وہ سیکٹیرین چیز کی وجہ سے لوگ جو ہے نا نکل آئے تھے. اگر آپ باقی جگہوں پہ دیکھیں تو یہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو رہی ہے وہ ایز اے ہول خراب ہو رہی ہے. اگر میں آپ کو کالے کوٹ کی بات کری تو وہ میں یہی بات کر رہی ہوں کہ اس ٹائم جو لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو رہی ہے، انفلیشن ہے، ہم ایک طریقے سے سول وار کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پورے ملک میں اعلانات ہوئے ہیں کہ کوئی بھی بجلی کا بل ادا نہیں کرا، لوگ اپنے بجلی کے بل جلا رہے، کیونکہ ان کے پیسے تو یہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے، تو وہ کیسے 90,000 1 لاکھ بلز دے سکتے. تو جو عام بغاوت ہو رہی ہے وہ ایز اے ہول ہو رہی ہے. تو اس کو بچانا ہے، اپنے ملک کو سول وار سے بچانا ہے، اپنے ملک کو اس ٹائم رول آف لا کی طرف لے کے جانا ہے. تو اس ایجنڈے پہ کالا کوٹ باہر نکل رہا ہے، کیونکہ اس ٹائم ایک کالا کوٹ ہی ہے جو اس سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ملک کو بچا سکتا ہے. بھی ابھی ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف نے عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کا حکومتی پلان جو ہے وہ اس کو مسترد کر دیا ہے. حالانکہ کاکڑ صاحب نے اس بات کی ایکسپلین بھی کی تھی، پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان. انہوں نے اس بات کے کہا تھا کہ آئی ایم ایف نہیں چاہتی مگر ہم اپنے تئیں ریلیف دیں گے. ہماری جو وزیر خزانہ ہیں محترمہ شمشاد صاحبہ، انہوں نے یہ لفظ کہا تھا کہ ہم کس کس کو سبسڈی دے سکتے ہیں، مگر ہم تو کہتے ہیں کہ جو وڈیرے لوگ ہیں آپ ان کو سبسڈی نہ دیں، ان سے بل چارج کریں. میرا آخری کویسچن جو آپ کے ساتھ ہے، آپ پشاور سے ہیں، کورٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، پی ٹی آئی کی کوآرڈینیٹر بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں جو اپوزیشن ہے یا وہ لوگ جو ڈیوائیڈڈ ہیں اور نون سے یا پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری پشاور کے بہت سے لوگوں سے بات ہوئی، وہ تو مجھے کچھ اور پکچر دکھاتے ہیں. مگر جب ہم ان دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں، بیکاز وی ریپرزینٹ ایوری باڈی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تیر مار لیا عمران خان صاحب نے کے پی کے میں، اور کے پی کے میں غربت بھی ہے، لالیسنس بھی ہے، اور پچھلے 15 سال سے 14 سال سے کے پی کے میں تو خان صاحب حکومت کر ہی رہے ہیں. آپ کا آنکھوں دیکھا حال کیا ہے؟ جی بالکل، آپ کہہ رہی پچھلے 10 سال سے خان صاحب کی حکومت ہے، لیکن کے پی کے میں بہت سے ریفارمز ہو چکے تھے. ریفارمز ان سچ سینس یہ ہوئے تھے کہ جو کے پی کے میں آپ کو سب سے بڑی بات میں کہوں کہ کے پی کے میں مسافر خانے اور لنگر خانے خان صاحب نے کھلوا لیے تھے، اور وہ اس لیے کھلوائے تھے کہ لوگ جب مزدوری کے لیے آتے تھے بہت دور دور گاؤں سے، تو ان کا جو کھانا اور اسٹے تھا وہ فری ہوتا تھا، اور جو مزدوری کرتے تھے وہ گھر لے کے جاتے تھے. اب وہ ختم کرا دیے گئے، لوگ سڑکوں پہ رہتے ہیں رات کو، اور جو مزدوری کرتے آدھی وہ کھاتے آدھی وہ گھر بھجوا دیتے. تو اس ٹائپ اس انفلیشن میں کون کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اچھا، انہیں صحت انصاف کارڈ دیا تھا، اس اچھے طبقے سے لے کر غریب طبقے تک سب اس سے مستفید ہو رہے تھے، اور اس پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ بھی علاج چل رہا تھا، وہ بھی جی انہوں نے ختم کرا دیا ہے. اس ٹائم ریفارمز ہوئے تھے، جو ریفارمز کا خان صاحب نے جو ہے نا پولیس
एक पॉलिटिकल कर दी। अब वो फिर से आप देख रहे हैं पुलिस का क्या हो रहा है, क्या बुरे हालात है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मुझे नहीं लगता कि जब खान साहब का दौर हुकूमत आया था तो कोई जो यहाँ पे जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी डेवलप हुई है, जो बहुत बुरे हालात है, वो ऐसे नहीं थे। बहुत से रिफॉर्म्स हुए थे, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए थे, स्टूडेंट्स को रिलीफ था, लोगों को रिलीफ था, गरीब इवन कोविड देखिए पूरी दुनिया बंद, फिर भी खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन किया था और स्मार्ट लॉकडाउन में भी उन्होंने गरीब लोगों तक, जो हमारे पाकिस्तान की कैपेसिटी थी भी नहीं, फिर भी उन्होंने गरीब लोगों तक 12,000 रुपए पहुंचाए थे कि किसी तरीके से उनका वो जो है ना घर का चूल्हा जलता रहे। इस टाइम तो इतनी अनसर्टेनिटी है कि गरीब से छोड़े जो मुतवसत तबके के लोग हैं वो अपने जो लाइफ स्टाइल है या अपने जो रूटीन के जो हाउस होल्ड है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की बहुत बुरी हालत हो गई है इस टाइम पाकिस्तान में। शुक्रिया। शेल्टर्स दिए, फूड के लिए दिए, हेल्थ के लिए दिया, तालीम के लिहाज से मेरे तक बहुत से लोगों से मेरी बात भी हुई कि आपने बाकायदा हब्स और सेंटर्स बना दिए थे जहां नेटवर्किंग के लिए और कंप्यूटर्स के लिहाज से। मगर व्हाट इज़ द एजुकेशन रेशो, तालीम की शरह क्या है वहाँ पे इन केपी के? बिकॉज मेरा ख्याल है कि किसी कौम को शऊर देने के लिए सबसे पहले उनके बच्चों को तालीम के हुनर से आरास्ता करना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या चेंज आया था? उसमें इतना ज़्यादा चेंज आया कि मैं एग्जैक्ट फिगर तो आपको इस टाइम नहीं बता सकती परसेंटेज केपी में वो है, लेकिन जो 25th अमेंडमेंट के बाद टाटा जो केपी के साथ मर्ज हुआ है, तो आपको पता है कि वहाँ पे एजुकेशन रेशो इतना नहीं था, लेकिन जो सबसे बड़े कमाल की चीज़ की थी केपी गवर्नमेंट है, उन्होंने जो स्कॉलरशिप दिए थे स्पेशली फीमेल को, ताकि वहाँ का किसी भी कौम को आगे बढ़ने के लिए उसकी खवातीन का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। तो जो टाटा के लिए जो उन्होंने एजुकेशन पैकेज दिया था या उस उनकी खवातीन को मेजर फील्ड में लेकर आने के लिए या जो पाकिस्तान के मेजर रोड है उस पे लाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट्स की थी, वो काबिल तहसीन है, वो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि इस टाइम आप देखें केपी में लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए हैं और पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है। ये लोगों का एतमाद है ना कि तो लोग जब खान साहब इस टाइम जेल में, लेकिन फिर भी उसी तरीके से जो है ना पार्टी टूट नहीं रही है, पार्टी को तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि अवाम खड़ी है। और अवाम क्यों खड़ी है? तो जो सर्विसेज खान साहब ने दी थी, अवाम उसी की वजह से पीटीआई या खान साहब के साथ खड़ी है। और जो वो डट के मुकाबला कर रही है तो इसलिए कर रही है कि वो सर्विसेज इतनी उनके लिए इतनी सेटिस्फेक्शन थी इसमें कि वो चाहते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर था वो दोबारा से लाया जाए। बहुत शुक्रिया। मैं एक प्रोग्राम देखती डॉक्टर कैसर बंगाली के बारे में, वेरी लर्नड फाइन मैन इन पाकिस्तान, एंड आई वाज सरप्राइज्ड। इस वक्त कन्फ्यूजन है मेरे लिए भी, आप तमाम के लिए भी, और ये सोशल मीडिया हमारे लिए दर्द सर भी बन गया है कि हमें नहीं मालूम सच क्या है और झूठ क्या है। गिलगित बल्तिस्तान में जो साबिक सीएम हैं उनकी गाड़ी पे अटैक भी हुआ, अभी न्यूज़ भी मेरे पास वो आ गई। मगर डॉक्टर कैसर बंगाली ने जो बात कही कि दहशत गर्दी को तरवीज देने वाले, हम ये समझते हैं कि देयर आर कंट्रीज़ जो बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो पूरी दुनिया में अपने मुल्क को और अपने एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं और वो अपना काम छुप के मुकम्मल कर लेते हैं। यानी पाकिस्तान में दहशत गर्दी किसी और की वजह से है, जबकि डॉक्टर कैसर बंगाली ने जिस चीज़ की तरफ माइल किया है या लोगों को सोचने का कहा है कि ये दहशत गर्दी भी हमारे अंदर के इदारे ही क्रिएट कर रहे हैं। डू यू थिंक इन पेशावर, सवात, इन इलाकों ने बड़ी कीमत चुकाई है हमेशा दहशत गर्दों के हाथ में, और हमारे फ़ौजी जवानों ने भी बहुत कीमत चुकाई है इसकी। तो डू यू थिंक हमारे अपने इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, या लोग अगर बाहर के एजेंट्स काम कर रहे हैं तो लोग उनको पकड़ के कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाते? बिल्कुल, इन आइदर वे जो है ना ये इदारों की जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए या दहशत गर्दी के खतरे को कंट्रोल किया जाए। अब अगर हमारे इदारों की ये जो है मैं कहती हूँ नाकामी है, तो उन्हें पता नहीं होता
بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس ایک ہفتے پہلے اطلاع تھی کہ اس جگہ پہ سوسائڈ اٹیک ہونے والا ہے, اس جگہ پہ دہشت گردوں کا اٹیک ہونے والا ہے, تو آپ کو اگر اطلاع تھی تو آپ نے اس کی روک تھام کیوں نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. ایسا تھا کہ 2016 میں جب لارڈس پہ اٹیک ہوا تھا, اس ٹائم آئی واز اسٹوڈنٹ کوئٹہ میں, تو وہ بہت زیادہ ہمارے جو سینئر وکلاء تھے وہ شہید ہو گئے تھے. تو بلوچستان میں ہم جو جشن آزادی منانے کے لیے میں نے پورے پاکستان کے 2000 اسٹوڈنٹس کو لیڈ کیا تھا اور وہاں گئے تھے جشن آزادی منانے کے لیے. تو میں نے وہاں پہ ایک انٹریکٹیو سیشن تھا, تو میں نے اس ٹائم ان کے کور کمانڈر صاحب تھے جنرل عامر صاحب, میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک ڈرون اٹیک ہوتا ہے اور کسی گھر پہ ہوتا ہے, اور وہاں کے گھر میں 10 لوگ ہیں اور 9 شہید ہو جاتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ایک بندہ بچتا ہے وہ پی ایچ ڈی اسکالر بنے گا؟ اس نے آگے سے جا کے دہشت گردی بنا اور اس سے اپنا بدلہ لینا. تو جو جو کے پی کے روایات ہیں یہاں پہ ہمیشہ جو ہے نا, جو یہ نہیں ہوتا, لوگ بدلہ ضرور لیتے. اس کے علاوہ آپ کی جو روک تھام ہے, اگر ڈرون اٹیک رکوانا ہے تو یہ کس نے رکوانا ہے؟ آپ کے اداروں نے رکوانا ہے. اگر یہاں پہ کوئی اور اٹیک ہوتا ہے تو وہ کس نے رکوانا ہے؟ یہ ہمارے اداروں نے رکوانا ہے. تو یہ ہمارے اداروں کی ناکامی ہے. اب یہ وہ ملوث ہے یا نہیں ملوث, وہ تو وہ خود ہی کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر یہ ناکامی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی تو یہ ہمارے اداروں کی ہے. اور اگر لوگ مر رہے ہیں, لوگوں نے اتنے جنازے اٹھا لیے, اتنا خون بہہ گیا ہے کہ لوگوں کی بس ہو گئی ہے. ہم ہمیشہ سے ایک بات کہتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے مزید, ہمیں نہ ڈالری جنگوں میں بیچیں, نہ ہم پہ جنگیں مسلط کریں. ہم امن پسند لوگ ہیں, ہمیں امن چاہیے, اور بغیر امن کے یہ ملک ترقی کر نہیں سکتا. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے ساتھ شامل ہونے کے, براہ راست انفارمیشن دینے کے, کوئی آپ جو پیغام دینا چاہیں مشیل یوسفزئی صاحبہ, تو وی لک فارورڈ. بالکل, میں اس ٹائم صرف ایک اوورسیز پاکستانی کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ بالکل آپ لوگ کا بہت شکریہ کہ اس ٹائم آپ سروسز دے رہے پاکستان کے لیے, اور آپ اسی طریقے سے ڈٹتے رہے, کیونکہ جو ہے تاریخ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹکرانے والوں کی یاد رکھی جاتی ہے, تلوے چاٹنے والوں کی نہیں. اور امید ہے کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے, اور آپ کی جو سروسز ہے ہمارے ساتھ, جو آپ آواز اٹھا رہے ہیں پاکستان کے لیے, اور جو یہاں پہ ظلم و جبر کی داستانیں رقم ہو رہی ہے اس کو دنیا کو بتا رہے ہیں, اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ڈٹتے رہے. بہت جلد انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس بدل سے نکال لیں گے. بہت شکریہ محترمہ مشیل صاحبہ, اور انشاءاللہ لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین. ہمارا چینل www.eawaz.com ہماری ویب سائٹ ہے, اور اگر آپ یوٹیوب پہ آئیں تو ای آواز ٹی وی کینیڈا. ویب سائٹ www.eawaz.com ہے, آپ آئیے, نیوز پیپر بھی دیکھیے. وی لک فارورڈ فار یور سجیشنز ایز ویل. اور اگر فیس بک پہ آتے ہیں تو ای آواز ریڈیو. پلیز وی لک فارورڈ فار یور کامنٹس. اللہ کرے کہ میرا پاکستان پائندہ اور زندہ اور پائندہ رہے, آمین ثم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر رہے. ابھی دیجیے اجازت. مشیل صاحبہ بہت شکریہ, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. You are watching eAwaz TV, Voice of Community.